کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، بزدلی کی سزا ہی موت ہے۔ بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے یہ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور کفر کیا ہے؟ جو وہ لوگوں سے ظلم کر رہے ہیں، کبھی ظالم انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ظلم ہے ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ۔ غلامی یعنی غلامی ہمیں آزاد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آیا تھا، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، ہم انسان کو غیرت دینے کے لیے آیا تھا، اور یہاں بدترین انسان کو انسان کی غلامی کروائی جا رہی ہے۔ کوئی قانون نہیں ہے، ڈنڈے مار رہے ہیں، جیلوں میں بھرا ہوا ہے، تشدد کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، گھروں کے اندر گھستے ہیں، نہ عورتوں کی پرواہ کرتے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ عامر مغل کے 5 بچے، 4 چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے۔ ایک ہمارا کارکن تھا، وہ نہیں تھا تو اس کے بچے اٹھا کے لے گئے، کسی کی بہنیں اٹھا کے لے گئے، بہن ہمارا ایک کارکن کا بہن اور اس کے بھائی اٹھا کے لے گئے، کیونکہ وہ ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا گھر پہ۔ گھر توڑ دیتے ہیں، گھر لوٹتے ہیں، پولیس گھر لوٹ رہی ہے، اور تو لوگوں کو چھوڑو، ایکس پرائم منسٹر پارٹی کے ہیڈ کے یہاں 40 لوگوں نے دروازہ توڑ کے آئے اور سارا گھر جو چیزیں ملی لوٹی اور لوگوں کو مارا، پکڑ کے لے گئے۔ وہ بیچارے خنسامے کو لے گئے، وہ جو مالی تھا اس کو اٹھا کے لے گئے، ان کو جس طرح جیل میں رکھا۔ میری بہن کے میں بتایا ہوا کہ خنسامے کو اٹھا کے لے گئے، وہ کہتا جی آدھا وقت ہم کھڑے ہوتے تھے کیونکہ سارے ایک وقت پہ لیٹ نہیں سکتے تھے، وہ ایسے اوپر سے گرمی لیتا، اس کو بیماری ہوگی وہاں، اس کی پہلے تو ریزسٹنس ختم ہوگی، کھانا بھی نہ دے صحیح طرح، وہ ابھی تک وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے، ایک غریب آدمی جس کے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عورتوں کو پکڑا ہوا ہے جو عورتوں سے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں، کوئی نہیں دیکھ رہے، نہ عمر دیکھ رہے، نہ کچھ دیکھ رہے، اور ان کا جرم کیا ہے؟ صرف جرم ایک ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے۔ اپروور بنا رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جی اچھا جی آپ صرف یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے کروایا ہے۔ اعظم خان کو اٹھا کے لے گئے، پرنسپل سیکرٹری کو اٹھا کے لے گئے، پتہ نہیں کہ 3 ہفتے سے وہ غائب ہے۔ اپروور بنائے جی کوئی عمران خان کے خلاف دے، جس کو پکڑتے ہیں عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے۔ شہباز گل کو جب پکڑا کوئی عمران خان نے تمہارے سے سٹیٹمنٹ دلوائی ہے۔ یہ جو بھی میرا کل نیم میں گیا، وہ جو توشہ خانہ کیس کی، وہ فلانے آدمی نے وہاں دبئی میں جا کے کہا کہ جی مجھے گھڑی بیچی ہے، وہ فراڈ آدمی، اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، میں نے وہ جیو کے اوپر کیس کیا ہوا جنہوں نے کیا ہے، میں انشاءاللہ وہ کیس عدالت کے اندر جیتوں گا۔ وہ ایک بھاگا ہوا ناروے سے، اس سے انہوں نے بیان دلوا لی تھی عمران خان نے وہ گھڑی بیچی کسی کو۔ میں صرف یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں؟ میں یہ رکھ رہا ہوں کہ اس طرح کوئی دنیا کا مذہب، معاشرہ نہیں چل سکتا، بچ نہیں سکتا۔ کوئی جس معاشرے کی بنیاد میں کوئی موریلٹی ختم ہو جائے، جس معاشرے کے اوپر جس طرح مولانا رومی نے کہا تھا، انہوں نے کہا قوم کیسے مرتی ہے؟ جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے، مر جاتی ہے۔ امر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، جو ان کے اوپر اتنے کیسز ہیں چوری کے، 30 سال سے کیسز بن رہے ہیں ان پہ، اور یہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہمیں فیڈ کرتی تھی کہ جی انہوں نے اتنی چوری کی، فلانے نے اتنی چوری کی۔ میں سب سے زیادہ ان کے خلاف کھڑا تھا، ان کی چوریوں کے۔ ہمیں پوری طرح ڈیٹیلز دی گئی۔ جنرل امجد نے مجھے بتایا، جب پہلے نیب کے چیف تھے، انہوں نے باقاعدہ بتایا ان کی پراپرٹیز کتنی باہر ہیں۔ جنرل مشرف کے دور میں پبلش کی گئی کہ کتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں نواز شریف کی اور آصف زرداری کی ملک سے باہر۔ اس کے بعد وہ ان کو NRO دے دیتے ہیں، وہ پھر لوٹتے ہیں، پھر ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں، اور وہ پھر آ کے جناب جنرل باجوہ صاحب ان کو پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ NRO مل جاتا ہے ان کو، وہ پھر اوپر اور اب پلان بن رہا ہے کہ مزید آگے ان کو بٹھایا جائے۔ دبئی میں بندر بانٹ ہو رہی پاکستان کی، اچھا جی زرداری سندھ اس کو دے دینا، MQM کو کراچی دے دینا، اور یہ نون لیگ کو سینٹرل پنجاب دے دینا، وہ اور جو نئی پارٹی بنی ان کو اتنی سیٹیں دے دینا۔ ہاں کیونکہ PTI بڑی اسٹرانگ ہے KP کے اندر، چلو ان کو ساتھ ملا دینا، اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ یعنی کوئی انسان نہیں ہم بستے ہیں یہاں۔ 250 ملین کی آبادی ہے، 25 کروڑ کی، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا بندر بانٹ ہو رہا ہے جی، یہ ہوگا کہ اب یہ وہ گدیں بیٹھی ہوئی ہیں نوچنے کے لیے، پیسے باہر پڑے ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، بینک بیلنس باہر ہیں، میٹنگز باہر ہیں، ان کی علاج باہر ہے، شاپنگ باہر ہے، لیکن وہ پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں جی سب بیٹھ کے۔ تو میں اپنے پاکستانیوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اپنا ایمان مضبوط کریں، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں، اپنا مقام سمجھیں۔ آپ واحد دنیا کی وہ قوم ہے جو بنی تھی، ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ۔
اسلام کے جو اصول ہیں ان کے اوپر خدا کا واسطہ کھڑے ہوں. میں کیوں اکیلا؟ ساری جماعتیں ایک طرف ہیں, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے. مجھے کہتے ہیں, میرے دوست کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے, خدا کے واسطے عمران خان باہر آ جاؤ, یہ تمہیں مار دیں گے, یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں, یہ تمہیں سارے تمہارے خلاف ہیں, تم اکیلے ہو, تمہاری ساری پارٹی انہوں نے اندر کر دی, ملک سے باہر چلے جاؤ. سارے میرے خیر خواہ جو باہر میری بڑی ٹائم باہر گزرا ہے. میں ان کو سوال, میں کیوں کھڑا ہوں اکیلا آدمی؟ ذرا آپ قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں, میں کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ میرا اللہ پہ ایمان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا. میرے اعمال مجھے ذلیل کریں گے اور اللہ کی اجازت سے. نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ, اور میری رزق کوئی نہیں لے سکتا. جو اس نے لکھی ہوئی ہے اتنی ہونی ہے. میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کرواؤں. میں کیوں نہیں ملک سے باہر جا رہا؟ کیوں میرے اوپر؟ آپ کو پتا ہے کہ اب 6 اور FIR آج کاٹ دی ہیں. 170 پہلے کراس کر گیا تھا, اب 6 اور 180 کے قریب پہنچ گیا ہوں میں. ہر وقت نہیں FIR آ جاتی ہے. میں عدالتوں میں جاتا ہوں, میرا سارا ٹائم ایک عدالت سے دوسری عدالت جاتا ہوں, اور میں اپنے وکیلوں کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہیں اور جس طرح وہ لڑ رہے ہیں میرے لیے. لیکن میں لڑتا رہوں گا, لیکن مجھے پتا ہے انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے. وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سارے کیسز کے کون کبھی سنا ہے کسی ملک کی تاریخ میں کہ 180 کیس ایک آدمی پہ کر دیے جائیں 6 مہینے کے اندر؟ کبھی سنا ہے؟ کوئی دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال ہے کہ ایک دن میں 15 کرمنل کیس ہو جائیں؟ کوئی ہارڈنڈ کرمنل نے بھی کبھی 15 ایک ہی دن میں 15 وارداتیں کی ہیں. لیکن ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہے کہ یہ جو جھوٹے کیسز ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. ملٹری کورٹس بنیں گے جی, کیونکہ یہ عدالت جج یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب ملٹری کورٹس میں اس کو فیصلہ کرو. میں تیار ہوں, میں ملٹری کورٹس کے سامنے تیار ہوں. اللہ کرے مجھے موقع دے, میں کھڑا ہو کے قوم کے سامنے اپنا دفاع, کوئی وکیل نہیں رکھوں گا, خود بتاؤں گا کہ میرے سے کس نے کس طرح کی اپنی ذاتیات کے لیے میرے سے جو کیا, ملک سے غداری کی, میرے سے کیا کرنا ہے. مجھے تو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے. لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے اوپر کس طرح مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. جب دیکھا پارٹی اوپر جا رہی ہے کہ ہمارے الیکشن پہ الیکشن 30 الیکشن جیت گئے 37 میں سے, کہ ساری پولیس بھی ہے, گورنمنٹ بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے, اس کے باوجود جیت رہے ہیں, تب مارنے کی کوشش کی. 3 نومبر کو میرے اوپر جو وزیرآباد میں واردات تھی, اس سے پہلے میرا ہیلی کاپٹر آ رہا تھا, بڑا ہیلی کاپٹر تھا, ہم DI خان پختونخوا ادھر سے آ رہے تھے واپس سے ریلیف دینے کے لیے, جب سیلاب آیا ہوا تھا. اس کے اندر پٹرول مکس کیا گیا. وہ ہیلی کاپٹر بچتے بچتے بچتے, وہاں سارا پہاڑی علاقے میں وہ بڑا ہیلی کاپٹر تھا, لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بچتے بچتے ایک جو بھی پہلی جگہ ملی اس کے آ کے اس نے پوٹوار اتر گیا. پھر ایک آدمی انہوں نے جو پختونخوا کے اندر ان کی محمود خان نے پکڑا, ایک آدمی جیل میں ڈالا جس کو اوپر مجھے قتل کرنا تھا. پھر محمود خان نے بتایا سوابی کے اندر میرا ہیلی کاپٹر جلسے کے لیے لینڈ کر رہا تھا, وہاں راکٹ لانچر لے کے ایک آدمی کھڑا تھا, بال بچ کے وہاں وہ نہیں ہوا. پھر 3 نومبر ہوا. 3 نومبر کے بعد پھر مجھے قتل کرنے کی کب کوشش کی گئی؟ 18 مارچ کو. کدھر کوشش کی گئی؟ جوڈیشل کمپلیکس میں. جوڈیشل کمپلیکس میں کیا پلان بنایا ہوا تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سلوار قمیض کے اندر لوگوں کو بھیجا ہوا تھا, سارا نامعلوم افراد نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا. اور یہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں. یہ خصوصی دستہ ہے جو کہ جن کے ہاتھ میں کھڑی ہے اور وہ عدالت کے طرف جا رہے ہیں. اسپیشل کہ یہ نامعلوم وہاں وکیلوں کو نہیں جانے دیا 18 مارچ کو, یہ لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا تھا. میں صرف اپنی قوم کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پھر سے یہ 2 راستے ہیں اب ہمارے سامنے. ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں, ہم ایک قوم فیصلہ کرے کہ ہم نے یہ ظلم نہیں برداشت کرنا, کہ ہم ساری قوم کھڑی ہو ان لوگوں کے ساتھ جن کے گھر توڑ کے
رات کو جا کے